زندگی کے اندر اولاد کو اپنے والدین سے وراثت کا حصہ مانگنے کا اختیار نہیں ہے۔ وراثت بنتی ہی تب ہے جب کسی کا انتقال ہو۔ اب جو اس کی جائیداد، اس کی ملکیت میں چیزیں ہیں وہ ورثے میں تقسیم ہوں گی۔ جب تک ابا جی زندہ ہیں بیٹے اور بیٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت کا حصہ مانگنا شروع کر دیں، اور اگر اس حصہ مانگنے سے والدین کی دل آزاری ہوتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ حصہ مانگنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ آپ کا حق تو ہے ہی نہیں۔ حق تو تب بنے گا جب والد کا انتقال ہو، تو اس کے لیے والدین سے بدتمیزی کرنا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا کہ دو میرا حصہ، مجھے الگ کاروبار کرنا ہے، مجھے گاڑی لینی ہے، مجھے علیحدہ گھر لینا ہے، اس طرح کا مطالبہ کر کے والدین کو اذیت دینا، ان سے بدتمیزی کرنا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ کو ہزاروں کیسز ملیں گے، مجھے الگ گھر لینا ہے، ابا جی مجھے میرا حصہ آج ہی دے دیں۔ آج کون سا حصہ ہے تیرا بھائی؟ ابھی تو تجھے اپنا پیسہ اپنے ابو پہ خرچ کرنا ہے، ابھی تو کون سا حصہ مانگ رہا ہے؟ تو آج کل کی لالچی اولاد اتنی جرت مند اور دلیر ہو گئی ہے کہ بچپن سے 25 سال تک تجھے ڈگا کر کے پالا ہے، اور اب تو جب 35 سال کا ہوا ہے تو اب والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کاروبار میں مجھے حصہ دو، مجھے گھر میں حصہ دو، مجھے فلاں پیسوں میں حصہ دو۔ بھائی بچپن سے لے کے تجھے 25 سال تک پالا ہے، پہلے وہ قرضہ اتارو۔ ابھی تمہاری عمر ہے کہ تم والدین کی خدمت کرو، اپنی پوری تنخواہ لا کے والد صاحب کے ہاتھ میں دو۔ لیکن جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بیگم علیحدہ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، اس کنگلے کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو ابا کی تجوری پر نظر ہوتی ہے کہ ابا جی اب تجوری کھول کے میری بیوی پہ پیسے نچھاور کر دیں۔ زندگی میں مانگنے والی اولاد بہت احسان فراموش اولاد ہے، اور والدین کے دلوں پہ آرے چلتے ہیں جب اولاد زندگی میں حصہ مانگتی ہے۔ جو بہت کمزور دل کے ہوتے ہیں وہ تو بیچارے ماں باپ رو دیتے ہیں کہ اس دن کے لیے اس نکمے کو پالا تھا کہ آج یہ بیگم کی باتوں میں آ کے ہم سے ہمارا حصہ مانگ رہا ہے۔ کون سا حصہ؟ قرآن میں جو حصہ ہے وہ انتقال کے بعد ہے، زندگی میں نہیں ہے۔ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے جب اپنے ننھے منھے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر ابا جی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی میں ابا کو کہتے ہیں چلو بھائی ہمارا حصہ لاؤ، ہم الگ ہو رہے ہیں۔ تو پھر یہی مکافات عمل ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کو اپنی زبان پہ یہ لالچی پنا نہیں لانا چاہیے کہ ابا جی کو یہ فیلنگ آ رہی ہو کہ میرے بیٹے کو میری دولت پر اس کی نظر ہے اور ہر وقت یہ دولت کے آسرے میں رہتا ہے۔ یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے ابا جی کو۔ ہاں آپ مدد کے لیے مانگتے ہیں کہ ابا جی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے دے دیں تھوڑا سا، میں الگ گھر لینا چاہتا ہوں، میری مدد کر دیں، وہ ٹھیک ہے۔ ابا جی نہیں کرتے، ان پر کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ کی خدمتیں کرتے رہیں، 25 سال تک کر لی بس بہت ہے، اب تم کرو خدمت۔ تو ابا جی خود دل سے تحفہ دے کر بچے کو گھر لے کر دے دیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، دکان لے کر دے دیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیٹا بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ اگر ابا جی کہتے ہیں نہیں دیتا، بس اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے۔ حصہ مانگنے کے لیے بدتمیزی کرنا یا حصے کا لفظ منہ پر لانا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کہیں ابا جی مجھے تحفتاً یہ چیز دے دیں، وہ ٹھیک ہے۔ ابا جی مجھے وراثت میں حصہ دے دیں، کون سی وراثت؟ ابھی کوئی وراثت نہیں ہے۔